عزیز طالب علموں، آپ کو اس کورس خدا کی وفاداری حصہ دوم کے تیسرے سبق میں پاسٹر روبنسن سیموئل گل اور پاسٹر نوشاد ایڈون خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم خداوند میں کبھی امید رکھتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خداوند کی وفاداری کا تجربہ اپنی زندگی میں کر رہے ہوں گے۔ ساتھیوں، حضرت داؤد چونکہ خدا کے ساتھ بڑی وفاداری سے چلتے رہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے انہیں بہت سرفرازی اور کامیابی عنایت کی، یہاں تک کہ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حدود دریائے فرات سے لے کر مصر کے دریا تک پھیل چکی تھیں۔ تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت داؤد کے بعد آنے والے بادشاہ اور ان کی رعایا خدا کے ساتھ وفادار نہ رہے، جس کے سبب سے بنی اسرائیل کی سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ اس سبق میں ہم یہی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بنی اسرائیل کی یہ سلطنت کن اسباب کے وسیلے زوال کا شکار ہوئی اور کس طرح ان ساری باتوں کے باوجود خدا ان کے ساتھ وفادار رہا۔ حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان بنی اسرائیل کے تیسرے بادشاہ بنے۔ آپ نے 40 سال تک بڑی کامیابی سے حکومت کی۔ پھر آپ کے بعد آپ کا بیٹا ربعام بادشاہ بنا، جس کی احمقانہ حکمت عملی کی وجہ سے سلطنت میں بغاوت ہو گئی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں 931 قبل از مسیح میں اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک شمالی سلطنت اور دوسری جنوبی سلطنت کہلائی۔ شمالی سلطنت کو اسرائیل کی سلطنت کہا جاتا ہے۔ اس سلطنت میں بنی اسرائیل کے 10 قبیلے تھے اور اس کا دارالحکومت سامریہ تھا۔ اس میں 19 بادشاہوں نے حکومت کی جو تمام کے تمام شریر اور خدا کے نافرمان تھے۔ اسی طرح بادشاہوں سمیت عوام بھی خدا کے قوانین سے باغی ہو گئے تھے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے وسیلے سے ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ وہ اپنی روش سے باز آئیں، لیکن انہوں نے خدا کی اس تنبیہ پر توجہ نہ دی۔ چنانچہ یہ سلطنت 722 قبل از مسیح میں اسور کے بادشاہ کے ہاتھوں تباہ ہو گئی۔ شمالی سلطنت میں یوں تو کئی انبیاء آئے، جن میں حضرت ایلیاہ اور حضرت الیشع قابل ذکر ہیں۔ ان کے احوال بائبل مقدس میں آپ کو پہلے سلاطین اس کے 17ویں باب سے دوسرے سلاطین اس کے 13ویں باب تک جو ہیں وہ ملیں گے۔ تاہم شمالی سلطنت میں آنے والے صاحب کتاب انبیاء صرف 2 ہی ہیں، یعنی حضرت آموس اور حضرت ہوسیہ۔ ان دونوں کے نام سے معصوم صحائف بائبل مقدس میں شامل ہیں۔ آئیے ان بزرگ انبیاء کے پیغام اور احوال پر مختصر نظر ڈالیں۔ شمالی سلطنت میں پہلے نبی حضرت آموس یروشلم کے جنوب میں 10 میل کے فاصلے پر واقع ایک قصبے تکو کے ایک چرواہے تھے۔ آپ نے تقریباً 783 تا 743 قبل از مسیح میں شمالی سلطنت میں نبوتی خدمت سر انجام دی۔ جن دنوں میں آپ نے نبوت کی، اس وقت شمالی سلطنت کی تجارت اسور کی سلطنت کے ساتھ زوروں پر تھی۔ اس تجارتی عروج کے باعث ملک میں بڑی خوشحالی آ گئی تھی۔ اس خوشحالی کے باعث لوگوں میں کئی معاشرتی برائیاں بھی جنم لے چکی تھیں۔ ہر طرف غریبوں کا استحصال ہونے لگا، انصاف مکمل طور پر ناپید ہو گیا، رشوت ستانی، ناپ تول میں بددیانتی، بے ثبات چیزوں پر بھروسہ، اپنی طاقت کا گھمنڈ، عیش پرستی اور حرام کاری جیسی برائیاں لوگوں کا معمول بن گئی تھیں۔ اسی طرح مذہبی لحاظ سے بھی یہ لوگ تنزلی کا شکار ہو چکے تھے۔ دینداری اور خدا پرستی محض دکھاوا بن کر رہ گئی تھیں، جبکہ ان کے دل خدا سے دور تھے۔ یہاں تک کہ خداوند کو یوں کہنا پڑا، میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا ہوں اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، اور تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا، اور اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا، اور تمہارے فربا جانوروں کی شکرانے کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا۔ آموس نبی کا صحیفہ 5واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت۔ اسی صورتحال میں خداوند تعالیٰ بنی اسرائیل سے یوں فرماتے ہیں، تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو۔ اسی باب کی 4 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ خداوند کے طالب نہ ہوں گے تو انہیں خداوند کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس تعلق سے یوں لکھا گیا ہے، اے بنی اسرائیل، دیکھو میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا،
وہ تم کو حماد کے مدخل سے وادی اربا تک پریشان کرے گی۔ آموز 6 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ اسی طرح آموز 7ویں باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، تیرے بیٹے اور بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا، اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ حضرت آموس نے بنی اسرائیل کو یہ بھی بتایا کہ اگرچہ خدا ان کے گناہ کی بدولت انہیں سزا دے گا، تاہم وہ انہیں ہمیشہ کے لیے ترک نہ کرے گا بلکہ انہیں دوبارہ بحال کرے گا۔ یوں لکھا ہے کہ میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رخنوں کو بند کر دوں گا اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا، اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے اس میں بود و باش کریں گے۔ آموز 9 باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک۔ اس آیت مقدسہ کا اگرچہ ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں دوبارہ ان کے ملک میں آباد کریں گے، لیکن اس سے مراد ان کی جسمانی نہیں بلکہ روحانی بحالی تھی، اس لیے کہ ان کی سلطنت جسمانی طور پر کبھی بھی بحال نہ ہو سکی۔ چنانچہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ المسیح کے وسیلے داؤد کے گرے ہوئے مسکن یعنی سلطنت کو دوبارہ قائم کرنے کے وسیلے ان لوگوں کو بحال کریں گے۔ ساتھیوں، شمالی سلطنت کے دوسرے نبی ہوسیہ ہیں، جن کے نام سے ایک صحیفہ بھی کلام مقدس میں موجود ہے۔ شمالی سلطنت کے بادشاہ یربعام دوم کے دور حکومت میں انہوں نے شمالی سلطنت یعنی بنی اسرائیل کے خلاف نبوت کی۔ یہ 793 سے 753 قبل از مسیح کا دور ہے۔ حضرت ہوسیہ کی خاندانی زندگی کی مثال خدا اور بنی اسرائیل کے تعلق کی عکاسی کرتی ہے۔ حضرت ہوسیہ کی بیوی ایک بے وفا عورت تھی، جس کی وجہ سے انہیں بڑے کرب سے گزرنا پڑا۔ بیوی کی تمام تر بے وفائی کے باوجود ان کی محبت میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ ان کی ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ ان کی بیوی راہ راست پر آ جائے۔ حضرت ہوسیہ کے صحیفے میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اور خدا کے تعلقات بھی اسی قسم کے ہیں۔ خدا نے ہمیشہ بنی اسرائیل قوم سے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن وہ ہمیشہ بے وفا ہی رہے۔ وہ خدا کی بجائے غیر معبودوں کے پاس جاتے رہے، تاہم خدا بار بار اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنی روش سے باز آ جائیں۔ ہوسیہ نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی متواتر سرکشی کے باعث خدا ان کی عدالت کرے گا، اور سامریہ یعنی اسرائیل کی شمالی سلطنت تباہ ہو جائے گی اور لوگ تلوار کا لقمہ بن جائیں گے۔ تاہم خدا ان کو ہمیشہ کے لیے ترک نہ کرے گا، بلکہ تائب لوگوں کو اپنی محبت کے باعث بحال کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں، وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ ہوسیہ نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب اور اس کی 2 آیت۔ اس آیت مقدسہ میں بھی دوہرا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ایک جانب یہ بنی اسرائیل کی بحالی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور دوسری جانب المسیح کے متعلق ایک پیشین گوئی بھی ہے کہ وہ اپنی موت کے تیسرے روز دوبارہ زندہ ہوں گے۔ بنی اسرائیل نے خداوند کی بات پر کان نہ دھرا، بلکہ اپنی ہٹ دھرمی اور سرکشی پر قائم رہے۔ بالآخر جو کچھ خداوند نے فرمایا تھا وہی عمل میں آیا۔ 722 قبل از مسیح میں شاہ اسور اسرائیل کو اسیر کر کے اپنے ملک کو لے گیا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کی بات نہ مانی، بلکہ اس کے عہد یعنی ان سب باتوں کو جن کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے دیا تھا عدول کیا، اور نہ ان کو مانا اور نہ ہی ان پر عمل کیا۔ 2 سلاطین 18واں باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ اس سبق میں ہم نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء کی تمام تر تنبیہ کے باوجود شمالی سلطنت کے لوگ اپنی سرکشی اور ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے، جس کے نتیجے میں انہیں تباہی اور عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم بنی اسرائیل کی تمام تر بے وفائی کے باوجود خدا تعالیٰ کی وفاداری میں کوئی فرق نہ آیا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی نسل کے وسیلے سے تمام دنیا کو برکت دیں گے اور ایک بڑی قوم بنا کر ملک کنعان میں بسائیں گے،
جس کی تکمیل ہم گزشتہ اسباق میں دیکھ چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ ان کی نسل کے وسیلے سے دنیا کی ساری اقوام کو برکت ملے گی۔ سابقہ اسباق میں ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ اس وعدے کو المسیح کے وسیلے پورا ہونا تھا۔ یوں خدا تعالیٰ اپنی وفاداری کے ثبوت میں ہر دور میں المسیح کے متعلق کسی نہ کسی نئی بات کا انکشاف کرتے رہے۔ اس سبق میں اس تعلق سے ہم نے 2 باتیں سیکھیں۔ اول، حضرت آموس کے ذریعے ہم نے سیکھا کہ خدا تعالیٰ المسیح کے وسیلے حضرت داؤد کی سلطنت کو بحال کر دیں گے۔ دوم، حضرت ہوسیہ کے وسیلے سیکھا کہ المسیح مریں گے اور تیسرے روز پھر زندہ ہوں گے۔ ساتھیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے اس سبق کے وسیلے سے خدا کی وفاداری کے متعلق مزید سیکھا۔ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔